بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، گڈ ایوننگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خوش ہیں، مزے میں ہیں۔ شکر الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ اور شام کا وقت ہے، عصر کی نماز اذان ہو گئی ہے اور ابھی ہم نے چائے نہیں چڑھایا ہے۔ ہم آگ لگ گئی تھی کیونکہ آپ لوگوں کو بلاگ دیا، اپلوڈ کیا تھا اس وقت، اور اس کے بعد جو ہے نواز کی 11 تاریخ کو 11 نومبر کو برتھ ڈے ہے، یعنی میرے چھوٹے والے بھتیجے کی۔ تو انہیں نیچے سے ڈانٹ پڑی کہ آپ کا برتھ ڈے نہیں منایا جائے گا، تو وہ جو ہے غصہ ہو کر، ناراض ہو کر کے پھوپھی کے پاس آ گئے اپنے، اور آ کر کے میرے بیڈ پہ میرے ساتھ میں لیٹ گئے اور غصے میں سو گئے۔ اور انہیں پیار کرتے کرتے ہماری بھی آنکھ لگ گئی، اور بس ابھی اٹھے ہیں، آنکھ کھلی تو دیکھا ہڑبڑا کر کی جو ہے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، اور چائے بھی بنانی ہے، امی کو بھیجنی ہے، تو ہم نے کہا چلو بلاگ بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو چائے بنانی ہے، ابھی چلتے ہیں چائے بنائیں گے۔ اور میرے جو ہے ڈل فیس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سچ میں طبیعت خراب ہے۔ سب سے زیادہ درد ادھر ہو رہی ہے یہ، اور دیکھیے جب ہوتا ہے نا یہ درد کی وجہ سے ریڈ والا جو ہے بہت زیادہ اور ریڈ ہو جاتا ہے، تو اللہ جانے کیا ہوا ہے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تو ڈاکٹر نے ٹینشن لینے کے لیے منع کیا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹینشن سے ہو رہی ہیں، اور ہمیں بہت ٹینشن ہے۔ اتنی ٹینشن ایسے لوگوں کے لیے ہمیں جو ہے سوچنا نہیں چاہیے جو لوگ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرتے ہیں، لیکن بندہ جو ہے پھر سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم نے کیا تھا۔ اگر انسان کسی کو اپنا سمجھ رہا ہے اور اس کے ساتھ بالکل جیسے آپ ایک اپنی اولاد کو رکھتے ہو اور اس کے ساتھ بھی اولادوں سے بڑھ کر کرتے ہو، تو اسے آپ ڈانٹنے کا حق بھی رکھتے ہو اگر وہ غلطی کرتا ہے تو، اور اگر اسے آپ غصے میں ڈانٹ بھی دیتے ہو، چاہے محبت سے ڈانٹ دیتے ہو، تو جیسے اولاد ہوتی ہیں، ارے چلو اماں نے یہ کہا، تو جو اولاد کی طرح رہ رہا ہوتا ہے، اولاد کی طرح ہوتا ہے، اولاد کی طرح اسے عزت مل رہی ہوتی ہے، محبت مل رہی ہوتی ہے، شاید اسے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کی غداری جو ہے نا، اسی لیے کل جو ہے میرے والے بلاگ میں غداری کا ٹائٹل دیا، کیونکہ میرا موڈ جو ہے بہت زیادہ خراب ہے سچی میں، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے یا اس کو بخش دیں گے۔ اگر کوئی میری عزت کی دھجیاں اڑائے گا اور ہمیں خواہ مخواہ بدنام کرے گا، تو ہم بھی آ رہے ہیں اسی میدان میں اترنے کے لیے، کیونکہ اب اینٹ کا جواب جو ہے پتھر سے ملے گا۔ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ ظلم کرنے والے سے زیادہ ظلم سہنے والا جو ہے گناہ گار ہوتا ہے، تو یہ ظلم اب نہیں سہا جائے گا، بالکل بھی نہیں سہا جائے گا، تو اب ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں، پہلے بھی نہیں ڈرتے تھے، لیکن ہاں ہم احتیاط کرتے تھے کہ رشتے ٹوٹے نہ، رشتے بکھرے نہ، ساری چیزوں کی محبتیں بنی رہیں، رشتوں کا وقار بنا رہے، لیکن جو ہے کچھ لوگوں کو عزت ہضم نہیں ہوتی، وہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی الگ دنیا بسا لیں گے اور اس میں خوب عیش ماریں گے۔ ارے زمین میری، بیج میرا، پیڑ میرا، اس کی چھایا میری، اس میں لگنے والا پھل بھی میرا، تو اکیلے کیسے کھانے دیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری محنت میری، پانی سے سینچا ہم نے، کھاد ہم نے ڈالا، ساری چیزیں ہم نے کی ہیں، آسان تو نہیں ہے۔ ایک کسان کے لیے اس کی زمین کی اور اس زمین پر اس کی محنت کے ذریعے اگانے والے پودوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے، وہ صرف جو ہے وہ انسان جانتا ہے نا، اور وہ کسان جانتا ہے، یعنی وہ انسان جو کسان ہوتا ہے وہ جانتا ہے، تو ہم وہی کسان ہیں۔ تو نہ ہم اپنی زمین چھوڑیں گے، اور نہ ہم اپنا پیڑ چھوڑیں گے، اور نہ اس کے پھل چھوڑیں گے۔ ہاں، مل بانٹ کے کھانے والی عادت ہونی چاہیے انسان میں، کہ کوئی بھی چیز پریوار میں اگر آپ مل بانٹ کر کھاؤ تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے، اور محبت بھی بڑھتی ہے، اور ہم اس میں کے انسان تھے کہ جو بانٹ کے کھاتے ہیں، لیکن پہل تم نے کی ہے نا، تو پھر دیکھو آغاز تم نے کی ہے، انجام تک ہم لے کر جائیں گے۔
ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے۔ بہت اچھے انسان سے پنگا لیا ہے، جو زخمی شیرنی کی طرح بہت سالوں سے گھائل بیٹھی ہوئی تھی، اور کسی کے زخموں پر نمک لگانا، مرچ لگانا بہت بری بات ہوتی ہے۔ ہم بار بار تاکید کرتے تھے، سوئے ہوئے شیر کو کبھی جگانا نہیں چاہیے۔ یہاں تو شیرنی سو رہی تھی، اور شکار ہمیشہ شیرنی کرتی ہے، شیر نہیں کرتا ہے، یہ آپ سب نے پڑھا ہوگا۔ تو بس اب شادی میں جانے کا ٹائم آ گیا ہے، ساری تیاری چل رہی ہے، اور ہم بیمار ہو گئے ہیں اسی بیچ میں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیسے کریں گے، کیسے جائیں گے۔ اگر یہ طبیعت نہ صحیح ہوئی، سر کا درد نہیں صحیح ہوا تو کیا ہوگا؟ تیرا کیا ہوگا کالیا، تیرا کیا ہوگا کشش؟ جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو کچھ بھی نہیں اچھا لگتا ہے۔ اچھا اگر آج میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آپ سب آئے ہوں گے تو میرے چینل کو جو ہے ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئکن کو ضرور پریس کریے گا، آل پہ کریے گا، تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اور میرے چہرے پہ مچھروں نے اتنا کاٹا ہے، اتنا کاٹا ہے، بتائیے، شادی میں جانے سے پہلے ہی گدے کی طرح سجا دیا ہے۔ سب موٹے موٹے، ایسے موٹے موٹے والے پپوٹے والے جو دانے ہوتے ہیں نا، وہی جو مچھر کاٹ لیتا ہے، مچھروں نے ڈس لیا ہے، ڈس لیا کر کے، ایسے کر کے۔ تو ضیا کہنے لگے ہم لوگ بھی اسی کمرے میں سوتے ہیں، بھائی بھی سوتا ہے، آپ کو وہی مچھر کاٹتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں، ہم حد سے زیادہ میٹھے انسان ہیں نا، اسی کا تو فائدہ اٹھاتے ہیں، انسان ہو، مچھر ہو، کوئی بھی ہو، مجھے سب کاٹ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اب کاٹنے والوں کی خیر نہیں، ان کے لیے ہم نے ڈوز تیار کر لیا ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ اور خود میں جو ہے اتنی کمیاں تھیں، ان کمیوں کو ہم نے پورا کیا، اور جو اللہ نے کمی دے دی ہے، کم سے کم اسی کمی کو یاد رکھے انسان کہ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے، اللہ نے دی نہیں وہ نعمت ہم کو، تو ہم گھمنڈ کس بات کا کر رہے ہیں؟ گھمنڈ کس بات کا ہے؟ اور گھر سے دور ہو جانے سے مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ سوال اٹھنا زندگی میں بند ہو جائیں گے، اور یہی ایٹیٹیوڈ رہا نا تو اللہ ہر خوشی سے محروم رکھے گا۔ اور جس کھوٹے کے بل پر جو انسان کود رہا ہے نا، وہ کھوٹا بھی میرا ہے، اس کھوٹے کو اکھاڑنا بھی آتا ہے اور لگانا بھی ہمیں آتا ہے۔ تو کوئی چیز تمہاری نہیں ہے، کوئی چیز تمہاری نہیں، سب میری ہے۔ تو جو میری ہے وہ میری ہے، تیری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اور یہ باتیں سب ہم آپ سے اس لیے شیئر کر رہے ہیں، یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ کس کے لیے کر رہے ہیں، لیکن جس کے لیے بھی کر رہے ہیں اسے سمجھ میں آ گیا ہوگا، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ اور آپ سب سے اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اور کس سے کریں، کیونکہ آپ سب میری باتیں کی فیملی ہو، اپنے ہو، اور اب جو ہے ہر من کرتا ہے کہ ہر دل کی جو بھی بات ہو، دماغ میں جو بھی ہو، آپ سب کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ آپ سب اتنے پیارے پیارے کامنٹ کرتے ہو، میرے لیے اتنی ساری دعائیں کرتے ہو، تو یار خونی رشتے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، معنی وہ رکھتے ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں، اور جہاں آپ غلط ہوتے ہیں وہاں بھی سمجھاتے ہیں، جہاں آپ صحیح ہوتے ہیں آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اپنے رشتے۔ تو آپ سب وہی ہیں، اور اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ ہمیں اتنی پیار کرنے والی فیملی ملی ہے، جس میں سے بھابھی ہیں حیدرآباد سے جو ہیں، اسما ہیں، قمر ہیں، بھائی ہیں وہ بھی حیدرآباد سے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں میری تکلیف کا، میرے درد کا، اور میری گزری زندگی میں جتنے بھی کانٹے تھے، جتنی بھی درد تھے، اس کا احساس ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن جو ساتھ میں رہتے ہوئے بھی نہ سمجھے آپ کے، اور آپ کے ساتھ جو ہے غداری کر جائے، تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ گھمنڈ کس بات کا تھا؟ کیا ہے اوقات، کیا ہے یہ بتائیں آپ پہلے۔ ایک سرسوں کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، اور اتراہٹ اتنی زیادہ ہے۔ چلو چلتے ہیں، اور جس کے لیے ساری باتیں تھیں اسے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اسے جو ہے اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ غلط جگہ جو ہے پنگا لے لیا ہے۔ خیر چلیے چلتے ہیں، چائے بنانی ہے کچن میں، اور شیرا بھی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے یہ میاؤں میاؤں کر رہے تھے۔ امی کی چائے، امی کہیں گی کہ میری چائے نہیں دیا اس نے بنا کر کے، مجھے چکر بھی آنے لگا۔ چلیے پھر چائے چڑھا دیتے، پھر ملتے ہیں۔
چائے ہم نے چڑھا دی ہے، جب تک یہ پکے گی فٹافٹ سے برتن خالی کر کے ماج لیں گے۔ اس میں ہے گوشت، آلو گوشت، اور اس میں ہے پلاؤ، تو فٹافٹ سے برتن واش کر لیں۔ تو چائے دیکھیے میری پک رہی ہے، اور بالکل بھی برتن جو ہے واش کرنے کا دل نہیں کر رہا ہے، بالکل بھی نہیں۔ تو پھر ابھی اسے ہم جو ہے اسکپ کرتے ہیں، چائے پینے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، جیسی طبیعت اجازت دے گی پھر اپنا کام شروع کریں گے، کیونکہ شام ہوتے ہی میری طبیعت اور زیادہ ڈل ہونے لگتی ہے۔ تو چائے جو ہے بن چکی ہے، امی کی چائے نکال کر دے آئیں، پھر اپنی لوٹ کر پیتے ہیں۔ امی بھی تھی نہیں، بس ابھی آئی ہیں، تھوڑی سی پک جائے، ہم لوگوں کو نا تھوڑی سی پکی ہوئی چائے اچھی لگتی ہے۔ ہر نظر اٹھ رہی ہے تمہاری طرف، اور ہماری نظر ہے تمہاری طرف، اور ہماری نظر ہے تمہاری طرف۔ تو چائے جو ہے نکل آئی ہے، اور بہت غصہ ہے میرے مائنڈ میں اس وقت، بالکل بھی شوٹ کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا، پھر بھی شوٹ کیا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں، امی کی چائے دے کر آتے ہیں، اور آپ لوگوں کی جو ملاقات ہے وہ اپنے پیرنٹس یعنی اپنے اماں ابا سے کرواتے ہیں۔ ہر حال میں خوش رہو، یہی فنڈا تھا، لیکن یہ تو کیا کہہ سکتا ہے انسان۔ 1 منٹ مانگ رہی ہیں دعائیں، اور دعا میں ملی ہے چائے۔ امی جو ہے 11ویں شریف کی فاتحہ کر رہی ہیں، کسی کے یہاں سے شیرنی آئی ہے، یہ دیکھیے۔ تو 11ویں شریف تھی، اور ہم نے جو ہے آپ لوگوں کو مبارکباد دینا ہم بھول گئے، تو آپ سبھی کو کشش اور کشش کی فیملی کی طرف سے 11ویں شریف کی بہت بہت مبارکباد، بہت بہت بہت۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آمین ثم آمین۔ پاپا آپ وضو کر رہے ہیں؟ اذان تو ہوئے مغرب کی۔ اچھا، ہم چلے گئے تھے راشد کے یہاں، لون والے بینک سے آئے تھے۔ اچھا، تو یہ شیرنی کس کی ہے؟ یہ گڑیا کی۔ اچھا، ہو گئی۔ اچھا، جانو لے کے آیا ہوگا چائے؟ کہاں ہے؟ ہے جانو کہاں ہے اوپر موبائل چلا رہا ہے، پاپا کو بھی دے دینا۔ ہاں دے دیتے ہیں، تو ابھی ہمیں تو وضو بنانے چلے گئے۔ پاپا نے ہمیں لگ رہا چائے نہیں پیا نا، چلیے ہمیں تو پوچھے تو امی نے جو ہے امی ابھی کچھ لے آؤ۔ وضو کر لیے پاپا؟ مغرب کی نا، مغرب کی اذان ہم کو جو ہے دیر ہو گئی لیکن نہیں۔ پاپا کچھ لیجئے گا پاپا؟ ممی نے دیا پاپا کو بن یہ والا بریڈ کھائیں تو بریڈ کھائیں تو بریڈ، بن کھائیں تو بن۔ چائے دے دی ہے، چلیے اوپر چلتے ہیں۔ تو امی نے جو ہے چائے نہیں پی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے کے گھر سے پی کر آ گئے ہیں، جیسے کہ آپ نے سننا، تو وہ انہوں نے اپنی چائے پاپا کو دے دیا ہے، کیونکہ آج پاپا کو چائے نیچے نہیں ملی، تو ایسا ہے۔ تو چلیے پھر ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے ملتے ہیں۔ تو رات کے بج رہے ہیں 8، اور اس کے بعد جو ہے نہ ہم نے برتن واش کیا نہ کوئی کام کیا، کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ بخار آ رہا ہے، تو بخار جو ہے بہت تیز آ گیا، اور سر میں درد بھی ہونے لگی، تو پھر ہم میڈیسن چائے سے لے کر کے لیٹ گئے تھے۔ تو پھر 8 بجے تک جو ہے بخار میرا تھوڑا سا کم ہوا، اور ہمیں تھوڑی سی گروسری لانی تھی، کیونکہ ارہر کی دال وغیرہ ساری چیزیں ختم ہو رہی تھیں، تو ہم نے کہا ضیا سے کہا کہ چلو، تو پھر اسی ساتھ میں ہم نے ایک بلاگ اور شوٹ کر لیا تھا، اور جیسا کہ ہم نے بلاگ بتایا تھا کہ ہم لوگوں کے یہاں ڈینگو بہت تیز پھیلا ہے، تو یہ نگر پالکا کی طرف سے مطلب جگہ جگہ پر جو ہے فوگنگ کی جا رہی تھی، تو یہ دروازے اور گیٹ کھلوا کر کے بھی اندر دھواں ڈال دے رہے تھے تاکہ مچھر جو ہے مر جائے۔ تو بس جو ہے رات میں ہم نے خمیری روٹی منگا لیا تھا، اور آلو گوشت رکھا تھا، بس ہم لوگوں نے وہی کھا لیا۔ تو بس جو ہے کھانا کھا لیا ہے سب نے، امی نے بھی، ضیا نے بھی، اور ہم نے بھی، بس مشکل سے آدھی روٹی کھائی ہے، کیونکہ جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو بالکل بھی دل نہیں کرتا ہے۔
تو کیسا لگا آج کا بلاگ بتائیے گا ضرور. بس کچھ باتیں تھیں ایسی جو دل اور دماغ میں اتھل پتھل مچا رہی تھیں، جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا تو دل کو بھی سکون ہو گیا اور دماغ کو بھی. تو چلیے پھر یہیں پر اجازت دیجیے، آپ لوگوں سے پھر ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا، اپنوں کا بھی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.